وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیچھے ذات و صفات کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد عبادت کا ذکر ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پہلے عقائد بیان کیے گئے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، کہ اس کے لیے حمد ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، یہ ساری صفات ذکر کی گئی۔ اب پھر عبادت کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعتقاد عبادت پر مقدم ہے، یعنی جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا عبادت جو ہے نا مقبول نہیں ہوگی۔ پہلے عقیدہ درست کرنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا عبادت مقبول ہوگی۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، وہ کتنے ہی سجدے کر لے، وہ کتنے ہی حج کیوں نہ کر لے، وہ کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھ لے، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عبادت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے یہاں پر ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلے عقائد درست ہونے چاہیے، اس کے بعد پھر عبادت کی طرف آئے بندہ۔ عبادت کیا ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، یہ ہے عبادت۔ اور ایک ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھ رہا، فقط لائق تعظیم یعنی بطور تعظیم اس کی تعظیم کر رہا ہے فقط، تو یہ ہے تعظیم۔ جسے مثال کے طور پر ہم نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کے آگے، تو اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر پھر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ ہاتھ باندھنا ہمارا اس وقت عبادت ہے۔ جبکہ ہم اپنے والدین کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو تعظیم کے لیے یا استاذ کی تعظیم کے لیے یا کسی بزرگ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ ان کو عبادت کے لائق یہاں نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ ان کو تعظیم کے لائق سمجھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ تو ہاتھ باندھنا وہاں پر بھی ہے، ہاتھ باندھنا یہاں پر بھی ہے۔ وہاں اور یہاں میں فرق کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ باندھ کر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارا تصور، ہمارا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے، اب یہ ہے عبادت۔ اور جب ہم بڑوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو یہ صرف تعظیم کے طور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اس کے اندر کہ نعبد جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد، تو تب بھی وہ یہی پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اکیلا بندہ ہے تو کیا وہ چینج کر دے؟ نہیں، چینج نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک اشارہ مل رہا ہے کہ بندے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اب جب وہ کہے گا امام ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسروں کو اپنی عبادت میں شامل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کی عبادت جب اللہ کے نیک بندوں اور اس کے مقرب بندوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو وہ درجہ قبولیت میں پہنچ جاتی ہے، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے شرک کا رد کر دیا، ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی مالک حقیقی، خالق حقیقی اور عبادت کے لائق تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو شرک کا رد ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس آیت کریمہ کے اندر شرک کا رد بھی کیا جا رہا ہے۔